بیکاز ہمیں اللہ نے اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اور ہم پہ یہ اللہ نے ہم پہ یہ بوجھ ڈالا ہے اور ہم پہ یہ سمجھے ہماری ڈیوٹی بنائی ہے کہ ہم نے اپنے فیلو ہیومن بینگز کے لیے، ہم نے اپنے فیلو ساتھیوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ وہ جہاں پہ بھی ان کے ساتھ زیادتی ہوتی نظر آ رہی ہے، بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی نظر آ رہی ہے، بچوں کے لیے کھڑا ہونا تو او مائی گاڈ ایسے ہے کہ جیسے آپ مطلب یو ہیو ٹو، اس کا کوئی چوائس۔ مجھے یہاں پہ ایک بات یاد آ گئی، اس پہ بات کرتے مجھے غصہ چڑھ گیا، ایک بات یاد آ گئی، بہت پرانی بات ہے یہ بھی، اور وہ میٹ ہیز آلویز اسٹیڈ ود می، کہ کسی نے کہا کہ پتہ نہیں ان کی بیٹی جو تھی وہ اوپر کے میرے خیال نچلے فلور پہ رہتی تھی، تو اوپر کے فلور پہ ایک بچہ روز رات کو زور زور سے روتا ہوتا تھا، تو اس نے اس کو کہا کہ اپنی بیٹی کو کہا، میں نے کہا تم نے تو اپنی بیٹی کو کہنا تھا پولیس کو بلائے، تو کہتی ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ تم چپ رہو اور موو ہو جاؤ ادھر سے۔ پتہ نہیں اس بچے کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی تھی۔ آپ کا خیال ہے کہ وہ جو لڑکی جو تھی اور جو ماں جو تھی جس نے اس کو یہ مشورہ دیا تھا، ان کو اللہ پوچھے گا نہیں اس بات پہ؟ حقوق العباد کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، عبادت تو اللہ کے فرشتے اس کے بہت کرتے ہیں، وہ جتنی وہ عبادت کرتے ہیں ہم تو 24 گھنٹے بھی نماز پڑھ لیں تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم پہ صرف 5 وقت کی نماز ہے، اور ہم پہ جو ایک لیکن اس سے زیادہ، لیکن 24 گھنٹے میں ہم پہ زیادہ وقت حقوق العباد کا ہے، کیا ہم اس کو پورا کر رہے ہیں؟ جب ہم چپ رہتے ہیں اور جب ہم ساتھ نہیں دیتے تو ہم صرف یہ نہیں بتاتے کہ ہم کمزور ہیں، ہم ایکچولی یہ بتاتے ہیں کہ ہم انتہائی سیلفش ہیں۔ آپ اس چیز کو اچھا پھر اس کو آپ اپنے پہ لے آئیں، جب آپ میں ہمت نہیں نہ ہوگی کسی اور کے لیے کھڑے ہونے کی، تو پھر آپ میں کبھی بھی ہمت نہیں ہوگی اپنے لیے بھی کھڑے ہونے کی۔ آپ اس قابل ہی نہیں ہیں، آپ نے کیا کھڑے ہونا ہے؟ تو پھر اگلا جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے گا وہ جس بھی فارم میں ہو، ماں باپ کے فارم میں ہو جو زبردستی آپ کی شادی کر دیں، یا بہن بھائی کے فارم میں ہو جو آپ کے ساتھ زیادتی کریں، یا دوست آپ کے ساتھ زیادتی کریں، آپ کا خامد آپ کے ساتھ زیادتی کرے، بیوی زیادتی کرے، یا آپ کی ساس کرے، جو بھی کرے، یو ڈیزرو اٹ، بیکاز آپ ایک کمزور انسان ہیں۔ بھئی آپ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ آپ کو اللہ نے انسان بنایا ہے، آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، ہمت دی ہے، طاقت دی ہے۔ ہم جب کمزور ہوتے ہیں نا اور ہم ظلم کو ایکسپٹ کرتے ہیں، اور جب ہم خاموش رہتے ہیں ظلم پہ، تو ہم ایکچولی ظالم کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر ظالم کا ساتھ دینا اور ظلم کرنا ایک برابر ہے۔ تو کیا آپ کن لوگوں میں سے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ کیا آپ ظالم انسان ہیں، یا آپ وہ کمزور شخص ہیں کہ جس کی وجہ سے ظلم بڑھتا ہے ملکوں میں، گھروں میں، سوسائٹیز میں، فیملیز میں، اپنے اوپر؟ وائی؟ ہم سب کو نا یہ حق ہونا چاہیے، یہ سمجھ ہونی چاہیے، یہ ہمیں عقل ہونی چاہیے کہ جہاں پہ، اور ہمت ہونی چاہیے، اپنے میں ہمت پیدا کرو۔ آپ یقین کریں کہ صرف آپ سے وہی ہٹے گا، اور سمجھانے کا میری خیر بڑی ابرپٹ پرسنالٹی ہے، میں ذرا بڑی ایک دم بول پڑتی ہوں، کئی لوگ افینڈ بھی ہو جاتے ہیں، بٹ آئی ڈونٹ کیئر۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جس نے کبھی ان باتوں کی فکر نہیں کی کہ میں اگر کچھ بولوں گی تو اگلا میرے سے ناراض ہو جائے گا۔ بھئی اگر وہ اس کو میری بات نہیں سمجھ آ رہی تو پھر ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، وہ شخص اس قابل ہی نہیں ہوگا کہ اس سے دوستی رکھی جائے، سچی جو بات ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، آپ اگر سمجھدار ہیں، آپ میرے سے زیادہ بہتر بول سکتے ہیں، تو اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، اگلے کو بتانے کی کوشش کریں۔ دیر آر سو مینی گڈ ویز آف ہینڈلنگ تھنگس۔ بڑے اچھے طریقے سے آپ اگلے کو کہہ سکتے ہیں، چاہے آپ کا فیملی ممبر ہی کیوں نہ کوئی ہو جس میں زیادتی ہو رہی ہے، چاہے آپ کا فیملی ممبر ہی کیوں نہ ہو جو غلط کر رہا ہے، یا ایز اے سوسائٹی جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی غلط ہو رہی ہے چیز، تو ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے بات کر سکتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے۔ آپ ابرپٹلی نہ کریں جیسے میں کرتی ہوں، چلو ٹھیک ہے نہ کریں آپ، لیکن آپ اچھے طریقے سے بھی بات کر سکتے ہیں، آپ اگلے کو سمجھا بھی سکتے ہیں، لیکن سمجھاؤ ضرور۔ یہ نہ کہو کہ اس کے گھر کا معاملہ ہے میں نہیں بول سکتی، یہ ان کی فیملی کا قصہ ہے میں نہیں بول سکتی، میں بولوں گی تو دیکھو نا میں بڑی بری بن جاؤں گی، یا میں کیسے کہوں، یہ ہم صاف دیکھ رہے ہیں کہ بہنیں زیادتی کر رہی ہیں بھابھی کے ساتھ، ہم صاف دیکھ رہے ہیں ساس بہو زیادتی کر رہی ہے بہو کے ساتھ، یا بہو بدتمیزی کر رہی ہے، یا خاوند زیادتی کر رہا ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں مگر ہم بول نہیں رہے۔ کس لیے؟ تو یہ ایکچولی یہ اس فیملی کا قصہ نہیں ہے، تو پھر آپ کا قصہ ہے کہ آپ میں وہ ہمت ہی نہیں ہے کہ آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہو سکیں، کیونکہ اسلام میں بھی دیکھیں آپ ایز اے سیٹ کہ کوئی بھی ریلیجن ہو، چاہے اسلام ہے، چاہے یہ ہندو ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے ہر ایک کا کرسچن ہے، ہر ایک کے ریلیجن میں، ہر ریلیجن میں ایک ہی بات ہے،
جو بھی ریلیجنز آئے ہیں، جتنے بھی ریلیجن ہیں، انسانیت پہ ہے نا بیسڈ. ریلیجن تو تبھی آتا ہے نا جب سوسائٹی بالکل بگڑ جاتی ہے، تو پھر ریلیجن آتا ہے اور آپ کو بتانے کے لیے آتا ہے، چاہے وہ کون سا بھی ریلیجن ہو. اٹ ڈزنٹ میٹر کون سا ریلیجن ہے، چاہے وہ ہے جو جیسے جن پہ کتاب اتری ہے، یا دوسرے ریلیجن ہیں جو دوسرے جتنے سارے بدھزم ہے، سارے ریلیجن ایک ہی چیز سکھاتے ہیں کہ انسان کا ساتھ دو، ہمت کرو اور سچ اور حق کے لیے آواز اٹھاؤ.